بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کو، کیسے ہیں جی سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو جی یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، میں ذیشان کو ڈراپ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تو صبح یقین کریں جب گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے اتنی ٹھنڈ، آپ یقین کریں، آپ کی سوچ ہے اتنی ٹھنڈ تھی کہ میں خود کہہ رہی تھی کہ یہ دسمبر دوبارہ سے واپس آ گیا ہے۔ اتنے کپڑے ڈبل پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی ٹھنڈ ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم عمرے سے واپس آئے ہیں تو وہاں پہ بہت گرمی تھی، تو اس وجہ سے شاید مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن میرے جو گیسٹ وغیرہ آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی، یہاں پہ ٹھنڈ ہو ہی دوبارہ سے زیادہ گئی ہے، اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک تک جا کے ٹھنڈ تھوڑی کم ہوگی، لیکن ابھی ٹھنڈ ہی رہے گی، صبح سے بھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے والی ہے یہاں پر۔ تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ آپ لوگ بھی بتائیں آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ضرور پلیز کمنٹ کیا کریں، اور آپ کی کنٹری میں کیسا ویدر ہے، دھوپ ہے یا ٹھنڈ ہے، کس طرح کا ویدر ہے، ضرور مجھے بتایا کریں، اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور جن لوگوں نے مجھے نیوز سبسکرائبر نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت تھینک یو، اور بہت سے اچھے لوگ ہیں جو مسلسل مجھے بہت ہی اچھے کمنٹ کرتے ہیں، ان کا بہت بہت تھینک یو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا نام بھی بتاؤں گی کون سے لوگ ہیں جو مسلسل مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، میں ان کے دل سے مشکور ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے کمنٹ کرتے ہیں، بہت اچھی دعائیں دیتے ہیں، یقین کریں ان کے لیے بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جب میں عمرے پہ جا رہی تھی تو تب بھی انہوں نے اسپیشل مجھے ایک جو میری ہیں سبسکرائبر وہ بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھی ہیں، تو خود وہ حالانکہ کوئی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتی، لیکن میں نے ان کا دیکھا تھا کہ کوئی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتی ان کے اکاؤنٹ میں جا کے، لیکن وہ اتنا اچھا کمنٹ کرتی ہیں، یقین کریں کہ میں نے اس لیے ان کے اکاؤنٹ کو چیک کیا تھا کہ میں ان کو سبسکرائب کروں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی اور ایک دو اور ہیں جو ہمیشہ میرے چینل پہ آ کے بہت ہی اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوتی ہوں ان کو دیکھ کے، اور میرے لیے ان کے لیے میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ جگہ ہے، اور میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ تو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کے لیے کوئی اس طرح اچھا کمنٹ کر کے آئے اور آپ کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہو، اور آپ کے ساتھ اس کا اچھا کنیکشن ہو، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ یہاں پر میں بنا رہی تھی اپنے لیے فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی، تو اس میں نے 2 ایگ لیے تھے، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا، اس کے بعد میں نے شوگر ڈالی تھی، اور پنچ سالٹ ڈالا تھا، اور تھوڑی سی میں نے سنیمن پاؤڈر ڈالا تھا کہ سنیمن پاؤڈر آپ کو پتہ ہے ویسے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس سے، اور ویٹ لاس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ میں نے بنا لیے تھے فرینچ ٹوسٹ، بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا ان کا بنا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے رمضان بھی آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے شب بارات ہے آج، تو یہ یہاں پر میں ذیشان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہوئی تھی کیونکہ اس کو چہرے پہ تھوڑی سی ایکنی ہوئی تھی اور بیک پہ بھی، تو ہمارا ٹائم جو تھا 3:10 پہ تھا، لیکن اس وقت 3:30 ہو رہے تھے، تو ذیشان بھی کہہ رہا تھا کہ مما اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی یہ دیکھیں سائڈ پہ اس کے 2-3 دانے بنے ہوئے۔ تو یہاں پر ذیشان اپنی پیانو بجانے کے جوہر دکھا رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی سکلز بہت اچھی ہیں، پہلے بھی اس نے ایک دفعہ میں نے شارٹس پہ لگائی، اور ابھی دوبارہ بھی میں لگائی، یہ کل ہو نہ ہو فلم کی اس نے تھوڑی سی کی تھی۔ تو یہاں پر یہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ پھول جو ہیں وہ کافی مرجھا رہے تھے، تو ابھی تک مجھے یہ ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں ان کو پھینک دوں یا ادھر ان کو کچھ ڈالوں، ان کو ٹھیک کروں، بیچ میں سے جو صحیح ہیں وہ اس میں گلدان میں ڈال دوں۔ تو میں اس میں گلدان کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا پڑا ہوا ہے، تو لیکن میں نے اس کے اندر ڈالے نہیں تھے، وہ میں ٹھیک کر رہی تھی، یہ تھوڑے سے بیچ میں سے ٹھیک نکلے تھے تو وہ میں نے لگا دیے تھے اس کے اندر، اور باقی سارے میں نے پھینک دیے تھے۔ ماشاءاللہ اتنے نائس تھے، یقین کریں جب آئے تھے تو یہ 2-3 دن پہلے کے پڑے ہوئے ہیں، تو اب میں نے کہا چلیں تھوڑے سے ڈال دیتی ہوں، جو اچھے نظر آ رہے ہیں تو پھر نکال دوں گی ان کو۔ مجھے بہت ہی پودے ویسے بھی میرے، یقین کریں میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، میں جب اٹلی میں تھی تو میں نے اتنے زیادہ وہاں پہ پھول پودے اتنے زیادہ لگائے ہوئے تھے کہ میرے پاس تقریباً 25-30 گملے تھے، 2 بالکونیاں ہوتی تھی وہاں پہ، تو گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بالکونی ہوتی ہے باہر آپ کے پاس ہے،
تو بڑا اچھا آپ کا مطلب ادھر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو، کچھ آپ کھانا کھا سکتے ہو، باہر بیٹھ کے ٹیبل سیٹ کر سکتے ہو، آپ گملے رکھ سکتے ہو۔ میں نے تو اتنی وہاں پہ گارڈننگ کی ہے، یقین کریں بہت زیادہ کی ہے۔ اور آج میں نے سوچا کہ آگے سے رمضان بھی آ رہا ہے، کچھ پودوں کو بھی تھوڑا سا جو انڈور پلانٹس میں نے ایک دو تین رکھے ہوئے ہیں باہر، تو یہاں پہ پتہ یو کے میں اتنی ٹھنڈ ہے کہ آپ نہیں بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کریں۔ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر ویسے ہی ویدر اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بیچ میں سب خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ ان میں پتے وغیرہ ان کے خراب ہوئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ اب رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے میں ان کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لوں، تاکہ پھر تو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوتا ہے بس، وہ بھی کچھ 2 ویک کے بعد ڈال دیا تھوڑا سا پانی۔ یہ پلانٹ بھی اس طرح کے ہیں جن کو زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور منی پلانٹ کا میرے پاس پودا پڑا ہوا تھا، وہ میں نے سوچا کہ اندر رکھا ہوا، میں نے کب سے میرا دل تھا کہ میں اب ویدر کافی چینج ہو گیا تو اس کو نا باہر نکال دیتی ہوں، اس کو باہر رکھوں گی میں، تو اس کو میں بھی بڑے گملے میں شفٹ کروں گی اور باہر رکھ دوں گی۔ پھر میں نے اس کو بڑے گملے میں شفٹ کر دیا تھا اور باہر رکھ دیا تھا، اور یہ پلانٹ میں نے صاف ستھرے کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھے تھے، جہاں جہاں میں نے رکھنے تھے، جگہ چینج کی ہوئی تھی وہاں پہ رکھنے تھے، وہاں پہ یہ دیکھیں بالکل صاف ستھرے ہو گئے تھے اب ماشاءاللہ سے۔ تو منی پلانٹ بھی کافی گرو کر رہی ہے، یہ میں نے ابھی تقریباً 1-2 منتھ ہی ہوئے ہیں یہ لیے ہیں، تو کافی چھوٹی سی تھی، اب کافی گرو کر گئی۔ یہ سارے پودے ماشاءاللہ دے لے کتنے اچھے ہوئے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ میں ہفتے 2 ہفتے کے بعد ان میں پانی ڈالتی ہوں، اور انڈور پلانٹس ہیں ماشاءاللہ سے بہت نائس گرو کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں منی پلانٹ بھی ہے، یہ ویسے ہینگ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ گھر بھی ایسے ہی ہیں کہ بس آپ ہینگ کرنے کے لیے بھی آپ کو کافی وہ تھوڑا طریقے سے لگانی پڑتی ہے، جو بھی اس کی جس کے اوپر اس کو ہینگ کرنا ہوتا ہے۔ تو بس میں نے ابھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو دیکھوں گی آگے سے نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ شاید ہینگ بھی کر لوں۔ تو یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ منی پلانٹ اس کارنر میں پڑی ہوتی ہے یہاں پہ ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ سے، اور بہت نائس لگ رہی ہوتی ہے ادھر۔ تو یہ دوسرا پلانٹ جو ہے یہ میں نے ذیشان کا کارنر بنا ہوا ہے، یہاں پہ اس نے اپنی بکس وغیرہ اپنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آئی پیڈ وغیرہ اس کا ایکسٹرا فون اور ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں ذیشان کی، تو ساری اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں یوز کرنے کی وہ رکھی ہوتی ہیں اس نے۔ اور مجھے کہہ رہا تھا کہ مما یہ میرا کارنر ہے، یہ اس نے اپنے وائٹامن رکھے ہوئے ہیں جو وہ ڈیلی بیسس پہ لیتا ہے ساتھ ساتھ، تو ساری چیزیں اس نے رکھی۔ میں نے سوچا کہ یہ والا جو ہے نا پلانٹ جو ہے نا یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، پہلے یہ اور جگہ پہ رکھا ہوا تھا میں نے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں۔ وہ دوسرا پلانٹ یہاں پہ تھا پہلے پڑا ہوا، تو لیکن اب میں نے یہاں پہ ایک پلانٹ کر دیا، کیونکہ یہاں پہ پہلے یہ کشف لوگوں نے ماشاءاللہ سے اتنی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے کہ وہ اتنا رش بنا ہوا ہے، یہ اب لکھا ہوا بھی اوپر عمرہ مبارک اور خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، آپ ان کو اتنی جلدی سے پھینک بھی نہیں سکتے، اور بڑا سوچ سمجھ کے ان کو کسی طرف رکھنا پڑے گا یا جو بھی کرنا پڑے گا۔ اور ابھی ان میں ماشاءاللہ سے ہوا بھی تھی، میں نے سوچا کہ ابھی تو ماشاءاللہ نائس لگ رہے ہیں تو ابھی رہنے دیتی ہوں۔ ویسے تو ایک کونے میں بالکل ہی کافی رش بنا ہوا ہے ان کی وجہ سے، لیکن ماشاءاللہ سے نائس بہت لگ رہے ہیں، اور سب پہ عمرہ مبارک لکھا ہوا ہے اور خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ ابھی رہنے دیتی ہوں اس کو نا۔ تو جب یہ تھوڑے سے لائک ان کی ہوا وغیرہ نکل جائے گی تو پھر ان کا کچھ نہ کروں گے بندوبست۔ تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی بریانی، تو میں نے سوچا کہ میں فش بریانی بنا لیتی ہوں، کیونکہ بچے میں نے کتنی دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ بچے تو شوق سے نہیں کھاتے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے بناتی ہوں تھوڑی سی بریانی۔ کشف بھی فش والی نہیں کھاتی، چکن والی کھاتی ہے وہ، تو میں نے سوچا کہ میں فش والی بنا لیتی ہوں، کہ تھوڑی سی 2 چاول زیادہ یوز کر لوں گی، چاول تو کوئی بھی لے لے گا لیکن فش کسی نے بھی نہیں کھانی، تو میں نے فش صرف اپنے لیے نکالی تھی، تو میں نے سوچا فش والی بریانی بنا لیتی ہوں، کیونکہ آج شب بارات تھی تو بچوں نے تو پھر فش والی بریانی کھانے نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ساتھ ختم وغیرہ دینا ہوگا، ساتھ میں حلوہ بنا لوں گی اور ساتھ یہ بریانی بنا لوں گی۔ تو اس کی میں تیاری کر رہی تھی یہاں پر، تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج شب بارات ہے، اور شب بارات جو ہوتی ہے وہ مغفرت کی رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کچھ یعنی کہ رزق لکھا جاتا ہے، انسان کی موت لکھی جاتی ہے، انسان کا سب کچھ لکھا جاتا ہے جو اس کی اگلے سال زندگی میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور یہ رات ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس رات میں ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، پچھلے جو بھی ہم نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، اور سب کے بچوں کو نیک بنائے، سب کے گھروں میں خوشحالی دے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ تو ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ یعنی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کی جاتی تھی، تو اب ہم ظاہری بات ہے ہم اور کنٹریز میں رہتے ہیں، تو یہاں پر ہوتا تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو اتنی زیادہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں
تو ان کو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بچے اپنی پڑھائیوں میں اور اپنی چیزوں میں بیزی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو جب اس ایج میں ہوتے تھے تو اپنے گھر میں، ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ رونق ہوتی تھی، بہت زیادہ ہم چیزیں بناتے تھے، اپنی امی کے ساتھ مل کر بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ ہم اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھی دونوں بہنیں، ہم اتنی بڑی بڑی بھی ہو گئی تھی جب کہ یعنی کہ ہم میٹرک میں تھے یا فرسٹ ایئر میں تھے، تو تب بھی ہمارے گھر میں ہمارے لیے ہمارے بھائی لے کے آتے تھے وہ جو بھی پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی وہ بجائے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کو شب بارات کو، اور ہم مل کر پھر ایک ہی گھر میں سارے ڈھیر ساری ہماری فرینڈز وغیرہ ہوتی تھی، اور ہم سب نوافل وغیرہ ادا کرتے تھے، بہت ہی رونق ہوتی تھی۔ اب بھی ہوتی ہے، مساجد وغیرہ میں تو جاتے ہیں لوگ یہاں پر، لیکن یہ ہے کہ گھروں میں اتنا وہ والا سسٹم نہیں، یہاں پر تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں شاید ہوتا ہو، پاکستان تو کافی عرصہ ہو گیا، کبھی شب رات وغیرہ یا عید وغیرہ بہت ہی کم موقع ملا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے زیادہ عرصہ اٹلی میں گزارا، 12-13 سال، اب 5-6 سالوں سے ادھر ہیں، یو کے میں ہیں، تو پھر اپنے ملک میں تو رہنے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو یہ یہاں پر میں نے فش کو تھوڑا سا کر لیا تھا مسالے وغیرہ لگا کے، آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ساری چیزیں میں نے دکھائی تھی، تو وہ ساری چیزیں لگا کے میں نے مسالہ وغیرہ لگا کے اس کو، کیونکہ میں زیادہ آئل وغیرہ بھی نہیں یوز کر رہی، کیونکہ میں نے اپنے لیے بنانی ہے، تو فش میں سے جو تھوڑا سا آئل میں نے پیندے میں لگایا تھا وہی آئل میں نے نیچے ڈالا ہے اس کے، اور یہی فش جو ہے نا میں تھوڑی سی اوپر ڈال لوں گی، اور بس ساری چیزیں اوپر ڈال کے اس کے اوپر ہی جو دھنیا پودینہ میں نے رکھا ہوا ہے، لیمن کے سلائسز رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور فوڈ کلر اور بریانی مسالہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کے اندر ڈال کے، تو سبز مرچیں وغیرہ بھی ادھر ڈالوں گی، تو اس کا بہترین سا ٹیسٹ آ جائے گا اور بہترین سی بریانی بن جائے گی۔ تو میں شب بارات کی بھی بات کر رہی تھی کہ شب بارات جو ہے اتنی رحمتوں والی رات ہوتی ہے کہ اس رات میں اگر انسان میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اگر 3 دفعہ جو ہے اس رات کو 3 دفعہ جو ہے سورۃ یاسین اگر پڑھی جائے تو اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ درازی عمر کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ آپ ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، تو اگر ہم دوسرے نوافل کے ساتھ سورۃ یاسین بھی 3 دفعہ پڑھ لیں تو میں کہتی ہوں اس کی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ سورۃ یاسین تو زیادہ تر اکثر لوگوں کو ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید زبانی آتی ہو، کیونکہ سورۃ یاسین اکثر پڑھی جاتی ہے، مجھے تو بالکل زبانی بھی آتی ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ کبھی سامنے رکھ لیتی ہوں، اگر کہیں سے بھول جائے تو اگر دماغ میں نہیں ہے کہ مطلب آپ صحیح پڑھ رہے ہو، تسلی نہیں ہو رہی، تو پھر آپ دیکھ لو ادھر سے، لیکن ویسے تو اب زبانی بھی آ جاتی ہے کیونکہ اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ضرور آپ لوگ بھی کوشش کریں اور مجھے بتائیں کمنٹس کر کے کہ آپ لوگوں نے کیا 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 تھا، کیا بنایا تھا آج، کس طرح آپ اپنی شب بارات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو میں نے تو یہ بنائے تھے، حلوہ بنایا تھا اور یہ بریانی بنائی تھی، کیونکہ ختم دینا تھا، ساتھ میں فروٹ رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں دودھ اور پانی اور یہ ساری چیزیں رکھ کے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جمعرات والے دن ہمارے گھر میں ختم دیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد تو ختم دیا تھا، جو شب بارات کا ختم دیا جاتا ہے پاکستان میں، تو پتہ ہے اس دن عام لوگ یعنی کہ ہمارے جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں وہ مرد جو ہوتے ہیں وہ قبرستان بھی جاتے ہیں، جو آپ کے فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر مٹی وغیرہ فریش ڈالنے کے لیے، پھول ڈالنے کے لیے، اور اس طرح کے کاموں کے لیے مرد جاتے ہیں ہمیشہ وہاں پر۔ تو یہاں پر تو وہ سسٹم بھی نہیں ہے، بس آپ گھر میں ہی ہو تو بس ٹھیک ہے، کچھ بنا لیا اور بس اسی طرح ختم وغیرہ دے لیا اور سیلیبریشن کر لی، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو پٹاخے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بھی بجانے کی اتنے زیادہ الاؤ نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر میں نے بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا۔ تو یہ یہاں پر میں پانی کر رہی تھی، ایک جو پیالی تھی میں نے وہ لی تھی سوجی کی اور ایک ہی پیالی چینی کی، اور 2 پیالی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ڈبل، پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈبل لیا جاتا ہے۔ 2 پیالی پانی میں نے ڈال کے اس کے اندر میں نے ہلکا سا فوڈ کلر ڈال دیا تاکہ تھوڑا سا حلوے کا کلر اچھا آ جائے، اور تھوڑا سا میں نے یہ جو ہے نا کوکونٹ ڈالا ہے، کیونکہ بچے میں نے کتنی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ آج کل کے موسٹلی بچوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے والی چیزوں میں کھیر ہو گئی یا چاول یا بریانی ہوگی، ان میں سے چیزیں انہیں بالکل پسند نہیں ہوتی، انہیں صاف کر کے دل کرتا ہے کہ ہمیں صاف کر کے کوئی چیزیں ساری دے یا ڈالو ہی نہیں اس کے اندر۔
تو ہمارے گھر بھی یہی مسئلہ ہے، بچے نہیں کھاتے اتنے شوق سے، تو میں پھر اتنی زیادہ چیزیں نہیں ایڈ کرتی، میں اتنی چیزیں ہی ایڈ کرتی ہوں تاکہ بچے بھی کھا لیں اور وہ چیز ختم بھی ہو جائے، ورنہ وہ چیز پڑی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر فوڈ اس طرح آپ کا ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وہ ڈالا تھا، اور وہ بھی سلائسز بڑے بڑے تھے تاکہ اگر بچے نہیں کھاتے تو اس کو آرام سے نکال سکیں۔ اگر آپ چھوٹے ڈال دیتے ہو یا بالکل ان کو کرش کر کے ڈالتے ہو تو پھر ناممکن سی بات ہے کہ بچے اس کو کھائیں۔ تو ماشاءاللہ میں شب رات کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کی جاتی تھی، تو آج انشاءاللہ تعالی مسجد میں بھی جانا ہے، کیونکہ مسجد میں وہاں پر آپ کو صلاۃ التسبیح اور یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ اکٹھے باجماعت پڑھاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں جا کے مسجد میں۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ گھر میں آپ اکیلے ہو یا ایک دو بندہ ہے آپ کے ساتھ ہے تو آپ اتنی دلچسپی سے نہیں پڑھتے، لیکن مسجد میں ہمیشہ بڑے شوق سے اور بڑے اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آپ باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کے بھی انسان کو تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے اور انسان جاگ لیتا ہے اور کافی حد تک کچھ نہ کچھ پڑھے۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اتنا اچھا حلوہ بنا تھا، دانے دار اور بالکل نرم اور بہت ہی نائس، اور ٹیسٹ میں بھی یقین کریں بہت ہی اچھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا اچھا بنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں یا میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر رمضان میں بھی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کتنا نائس حلوہ بنا تھا۔ تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا بنایا تھا آج کے دن، کون کون سی چیزیں بنائی تھی، اور آپ لوگوں نے کس طرح اپنی جو برتھ ڈے تھی جو شب بارات تھی کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کی تھی، ضرور مجھے بتائیے گا۔ میں ہمیشہ ایک ہی دفعہ وائس اوور کرتی ہوں، میں بار بار اس کو پیچھے نہیں کرتی۔ اگر آپ لوگ کئی دفعہ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ میں نے بہت سے جس کو گھپلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط بھی بول گئی کئی جگہوں پہ، تو پلیز آپ اس چیز کو اگنور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگی ہیں۔ حلوہ بھی میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑا اچھا بنا ہے، اور بریانی بھی بہت اچھی بنی ماشاءاللہ سے۔ ابھی وائس اوور تو میں بعد میں کر رہی ہوں، لیکن بہت ہی نائس بنی تھی۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ، میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ ہوں گی۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔